हुसैन इब्न अली का तज़किरा है। डॉक्टर महमूद अल हसन जाफरी, अल्ताफ़ हुसैन साहब, मिर्ज़ा फैज़ कासर, महदी दाऊद और जनाब अमान रजब अली हिस्सा ले रहे हैं। ये साहब जहाँ भी मौजूद हों उनसे दरख्वास्त है कि वो मेंबर के पास तशरीफ़ ले आएँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। जो मोमिनीन इस वक्त बाहर मौजूद हों हुसैनिया में, उनसे इल्तमास है कि वो हुसैनिया के अंदर तशरीफ़ ले आएँ ताकि मजलिस का आगाज़ हो। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजलिस के आगाज़ में मैं जनाब डॉक्टर महमूद अल हसन जाफरी साहब से इल्तमास करूँगा कि वो आकर मजलिस का आगाज़ तलावत कलाम पाक से फरमाएँ। डॉक्टर महमूद अल हसन साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान। ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. अब मैं जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब की खिदमत में इल्तमास करूँगा कि वो आकर अपना नजराना अक़ीदत पेश करें। जनाब इब्राहिम साहब, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
السلام علیکم. ایک رباعی ہے. گلوں سے کھینچ کے عطار نے خراب کی بو، گلوں سے کھینچ کے عطار نے خراب کی بو، اور کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو. گلوں سے کھینچ کے عطار نے خراب کی بو، اور کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو. اسی لیے تو اترتا ہے عطر مٹی سے، اسی لیے تو اترتا ہے عطر مٹی سے، اور بسی ہوئی ہے زمین میں ابو تراب کی بو. بارگاہ رسول میں ساقی نامے کی طرز پر میں ولائے نبی سر اٹھا کے پیتا ہوں، میں ولائے نبی سر اٹھا کے پیتا ہوں. یقین ہو تو قسم رب کی کھا کے پیتا ہوں. میں اس شراب کو کعبے میں جا کے پیتا ہوں، وہاں سے پھر کے مدینہ میں آ کے پیتا ہوں. اور جہاں بھی بیٹھ گیا خم لونڈھا کے پیتا ہوں. ہے خوش نصیب وہ انسان تمام خلقت میں کہ ہاتھ آئی جسے یہ شراب قسمت میں. یہ رنج و غم کو بدل دیتی ہے مسرت میں. کچھ ایسا کیف ہے اس کا میری طبیعت میں کہ آ کے جوش میں نعرے لگا کے پیتا ہوں. اور یقین نہ ہو تو قسم رب کی کھا کے پیتا ہوں. میں قدرداں ہوں تیرا، مجھ پہ رکھ نظر ساقی، اور تیری نظر ہے بڑی کیمیا نظر ساقی. ہے خاک تیری نظر میں یہ سیم و زر ساقی. اور سرے نیاز ہے اور تیرا در تیرا سنگ در ساقی. میں تیرے قدموں میں آنکھیں بچھا کے پیتا ہوں. میں اس شراب کو کعبے میں جا کے پیتا ہوں. میں قدرداں ہوں تیرا، مجھ پہ رکھ نظر ساقی، تیری نظر ہے بڑی کیمیا نظر ساقی. ہے خاک تیری نظر میں یہ سیم و زر ساقی. اور سرے نیاز ہے اور تیرا سنگ در ساقی. میں تیرے قدموں میں آنکھیں بچھا کے پیتا ہوں.
بند ہے. کسی کو باک ہو اس سے مجھے تو باک نہیں، اور اس سے تار گرے بانے عقل چاک نہیں. ہے کوئی مفتی جو کہے دے یہ بادہ پاک نہیں، بغیر اس کے عبادت کا لطف خاک نہیں. گراں بہا کو لہو تک بہا کے پیتا ہوں، یقین نہ ہو تو قسم رب کی کھا کے پیتا ہوں. الیاس صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. ملک الیاس صاحب. صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیکم. صلوات. میں ابھی آپ کے سامنے دعائے برائے مومنین و مسلمان عالم اسلام ایک پیش کروں گا. ذرا ایک دفعہ درود ہو جائے. اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن برائے نبی علی بطول، برائے دو ریحان باغ رسول، برائے نبی علی بطول، برائے دو ریحان باغ رسول. مسجد باقر شاہ اولیاء، مسجد باقر شاہ اولیاء، بجعفر بکاظم برائے رضا، بجعفر بکاظم برائے رضا، برائے تقیہ نقیہ حسن، برائے تقیہ نقیہ حسن، برائے ظہور امام زمن، برائے ظہور امام زمن. الہی جو شاہ کے عزاداروں، الہی جو شاہ کے عزاداروں، نہ محتاج ہوں اور نہ بیمار ہوں، نہ محتاج ہوں اور نہ بیمار ہوں. ابھی آپ کو ایک فارسی زبان ایک ربائی مطلب، کیونکہ کافی صاحبان مطلب فارسی جاننے والے ہیں. بسم اللہ. بس. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. آنکھ جادر پی کرے گی تی دمیر، روزگار تازہ آئین آفرین.
بانوے یا تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مرتضی مشکل کشا شیر خدا پادشاہو کلبو ایوانیو یک سامو یک راسا مانیو آیا کے شمع شبستہ حرم حافظ جمعیت خیر الامم وادگر مولائے برار جہاں قوت بازو آرار جہاں در نوائے زندگی سوزائے حسین اہل حق کے حریت آموزہ حسین جوہر صدق و سوا از امہات مزرع تسلیم رہا حاصل بطول مادرارا حسوہ کامل بطول آدم پر وردہ صبر و رضا آسیاں گرداؤں لب کرو آسرا ورنہ گردے ترمتش گردی دما سیدہ بر خاکیو باشی دما اللہم صلی علی محمد مشتاق حسین صاحب آپ کے سامنے اپنا نذرانہ عقیدت اور کچھ ضروری اعلانات پیش فرمائیں گے. وعلیکم. ایک اعلان تو یہ ہے اور بہت خوشایند اعلان ہے کہ شب چہلم انشاءاللہ انجمن آل رسول کویت کی طرف سے جس کے صدر ہمارے علی جعفری صاحب ہیں انہوں نے یہاں بعد مجلس نظر کا انتظام کیا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں. ہم سب مومنین ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس کھانے کا انتظام یہاں فرمایا ہے. دوسری چیز بہت ضروری اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ شب اربعین ہی ایک صاحب ہیں شامی ہیں وہ اور عیسائی صحافی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الحسین فی الفکر المسیحی. تو آپ لوگوں کے سامنے وہ تشریف لائیں گے. ان کا اسم مبارک ہے انتون بارہ. نے ایک تقریر لکھی ہے عربی میں جو کہ آپ کے سامنے عربی میں پیش کی جائے گی اور اس کا ترجمہ اس کا سید محمد سجاد صاحب پیش کریں گے. تو آپ لوگ بپابندی وقت تشریف لے آئیے. اچھا, تیسرا اعلان جو ہے وہ ہم لوگ بہت خوشی ہے کہ مولانا گلفام صاحب تشریف لانے والے ہیں اور انشاءاللہ پرسوں سے میرا خیال ہے مجالس شروع ہونے والی ہیں حسینیہ جعفریہ میں. ہم لوگوں نے ان سے استدعا کی ہے کہ اصغر علی صاحب سے کہ وہ 8:30 بجے مجلس شروع کر کے 9:30 بجے تک ختم کر دیں تاکہ تمام مومنین وہاں کی ان کی مجلس اور تقریر سے استفادہ کر سکیں اور اس کے بعد قبلہ مولانا کی تقریر سے یہاں استفادہ کر سکیں. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ 8:30 بجے جتنا یعنی پابندی وقت کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں تاکہ اس مجلس کی بھی شان برقرار رہے اور اس مجلس کی بھی شان برقرار رہے. تو امید ہے کہ آپ لوگ تعاون کریں گے اور جس چیز کو ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں سوچنا چاہیے اس کو سوچئے کہ 8:30 بجے اگر آپ وقت دے رہے ہیں مجلس کا تو بیوی 8:30 بجے آ جاتی ہیں اور یہاں اگر 9:30 بجے کا وقت ہے تو بیوی 9:30 بجے آ جاتی ہیں. تو ان کو انتظار نہ کرائیے. یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے. امید ہے کہ آپ اس کو بہت سنجیدگی سے غور فرمائیں گے. 3 منٹ ہیں لہٰذا میں 2 خطے پیش کروں گا, وعدہ ہے میرا. ایک ہے افسر لکھنوی صاحب کا قطعہ جو مجھے یاد آ گیا, میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. یہ حضرت حجت کی شان میں ہے. اگر جلووں کو مشروط نظر مانا تو کیا مانا, اگر جلووں کو مشروط نظر مانا تو کیا مانا, حقیقت کو بعنوان دیگر مانا تو کیا مانا. کمال معرفت یہ ہے کہ بے دیکھے عقیدہ ہو, کمال معرفت یہ ہے
کہ بے دیکھے عقیدہ ہو حجاب اٹھنے پر مانا دیکھ کر مانا. حضور دوسرا قطع اس خادم کا ہے، دیا حکم عبادت خالق عالم نے انسان کو، دیا حکم عبادت خالق عالم نے انسان کو، خدا کو کیا ملے گا عاجزی سے اپنے بندوں کی. دیا موقع کہ تو حق عبودیت ادا کر لے، دیا موقع کہ تو حق عبودیت ادا کر لے. ضرورت ذات واجب کو نہیں ہے تیرے سجدوں کی، ضرورت ذات واجب کو نہیں ہے تیرے سجدوں کی. اور ہمارا موجودہ حالات کے اندر کیا عقیدہ ہے؟ اسی راسخ عقیدے کے ہمارے قلب مسکن ہیں، اسی راسخ عقیدے کے ہمارے قلب مسکن ہیں، اسی کے فیض سے فکر و عمل ہر گام کندن ہے، اسی کے فیض سے فکر و عمل ہر گام کندن ہے. محمد اور ان کی آل سے ایسی محبت ہے، محمد اور ان کی آل سے ایسی محبت ہے. صلوات پر محمد علیہ محمد اور ان کی آل سے ایسی محبت ہے، ہم ان کے دوستوں کے دوست ہیں، دشمن کے دشمن ہیں. سے قبل کہ میں قبلہ مولانا کو زحمت دوں، چاہتا ہوں کہ جو حضرات کل اس مجلس کے پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے دہرا دوں تاکہ وہ مومنین بھی نوٹ فرما لیں اور وقت سے پہلے تشریف لے آئیں. اب سرکار قبلہ علامہ عاطف صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. بسم اللہ سرکار. صلوات بر محمد و آل محمد. الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات بھیجنے محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. کل ہمارے آپ کے درمیان بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ نور جو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا تھا
کائنات عالم کی ہدایت کے لیے تمام پیغمبروں کے بعد سب کے آخر میں سن 1 عام الفیل میں مکہ مبارکہ کی سرزمین کے اوپر اس نور کا ظہور ہوا، اور وہ نور ہدایت خلق کے واسطے اس زمین پر آیا تاکہ انسان کو انسان بنا سکے، تاکہ ذہنوں کی تاریکیاں دور کر سکے، تاکہ دنیا سے برائیوں کو مٹا سکے، تاکہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے سکے، تاکہ انسان واقعاً انسان ہو جائے، درندہ نہ رہے، تاکہ یہ شکل و صورت کا انسان جو ہے یہ معنی اور مطلب کا انسان بن جائے، اور اس کی حقیقت جو ہے جس واسطے اس کو خلق کیا گیا ہے وہ اپنے خلق کے مقصد کی تکمیل کرتے۔ اس کے واسطے اس نور مجسم کو اللہ نے پیکر انسانیت میں بھیجا۔ جس طریقے سے میں نے ایک دن مجلس میں عرض کیا تھا کہ قرآن کو جو مفہوم نوری تھا شکل کتاب میں بھیجا، ویسے محمد کو جو مخلوق نوری تھے شکل بشر میں بھیجا۔ اب سلسلہ ہدایت شروع ہونے میں ابھی مصلحت کی وجہ سے دیر تھی۔ حضور مکے کے سب سے معزز اور سب سے ممتاز خاندان میں پیدا ہوئے۔ عرب میں قریش سب سے معزز تھے، قریش میں بنی ہاشم سب سے معزز فرض کیے جاتے تھے، سرور کائنات سلسلہ ہاشم میں تھے، اور آپ کے جد کے والد جناب ہاشم تھے۔ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے پدر بزرگوار حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ دادا کے سایہ عاطفت میں آنکھیں کھولیں، اور دادا قریش کا معزز ترین سردار تھا اور عرب کا اہم ترین انسان تھا۔ جیسا میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ سید العرب کہلاتے تھے، اور پورے عرب میں اور پورے قریش میں غیر معمولی اعزاز کے مالک تھے۔ حضور کے دادا جناب عبد المطلب، ان کے سایہ عاطفت میں آنکھیں کھولیں، اللہ نے ابو طالب عبد المطلب کی آغوش کو اس نور کا امین بنایا۔ اور ایک کتاب ہے، ایک مصری رائٹر ہیں عمر ابو النصر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سید العرب۔ سید العرب میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں ابو طالب کے واسطے ایک چادر بچھتی تھی، جس پر عبد المطلب کے واسطے ایک چادر بچھتی تھی جس پر آن کے جناب عبد المطلب بیٹھتے تھے۔ ان کا اعزاز اور رتبہ اتنا تھا کہ اور تو اور ان کے بیٹوں میں بھی کوئی ان کی چادر پر پیر نہیں رکھ سکتا تھا، ان کے لڑکوں میں بھی کوئی شخص ان کی چادر پر آ کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ لیکن جب کمسن یتیم پوتا آتا تھا تو دادا تعظیم کو اٹھتا تھا اور اپنی جگہ بٹھاتا تھا۔ یہ بات تو میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ یتیم پوتے سے دادا کو محبت بہت تھی، لیکن احترام کا کیا تصور ہے؟ قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ محبت بہت تھی، یہ تو میں نے مان لیا، ٹھیک ہے، بے شک محبت تھی، اس لیے کہ ہر دادا کو اپنے پوتے سے محبت ہوتی ہے، اور اگر پوتا یتیم بھی ہو تو محبت اور بڑھ جاتی ہے، فطری بات ہے۔ مگر احترام کا کیا تصور ہے؟ یہ عبد المطلب احترام آپ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں خبر نہیں کیا متولی کعبہ کو خبر نہ ہوگی کہ گود میں کون سا جوہر ہے؟ جناب عبد المطلب احترام فرماتے تھے اپنے اس کم سن پوتے کا، اور جب سرکار تشریف لاتے تھے تو عبد المطلب اپنی چادر سے اٹھتے تھے اور جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں بٹھاتے تھے۔ یہ 3-4 برس کا 5 برس کا کم سن شہزادہ جب آتا تھا تو اس طرح بٹھایا جاتا تھا۔ اور اب اس کے بعد جب جناب عبد المطلب دنیا سے سدھارنے لگے تو اپنے لائق بیٹے ابو طالب کو 2 امانتیں دے کے گئے، ایک کائنات کی دولت یعنی حضور سرور کائنات کی پرورش، اور دوسرے کعبے کی کنجی، اللہ کے گھر کی حفاظت اور سرکار دو عالم کی پرورش۔
یہ دونوں چیزیں ابو طالب کے ذمہ آئیں۔ قابل غور عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ کتنی احسان فراموش ہے مسلم دنیا کہ جو ابو طالب کے اس احسان کو بھول کے ان کی شخصیت کے اوپر اعتراضات کے تیر برساتی ہے۔ حضور کی عمر 6 سال ہے، یہ بچہ آگے بڑھ کے کائنات کا سید و سردار ہوگا، اس بچے کے نام کا کلمہ پڑھا جائے گا، بادشاہ اپنا تاج اس کے خاک قدم کے اوپر رکھ دینا فخر سمجھیں گے۔ یہ سب ہوگا مگر کل ہوگا۔ آج ایک ایسا بچہ ہے مکے میں جس کی ماں بھی اس سے بچھڑ گئی ہے، جس کا باپ بھی اس سے جدا ہو چکا ہے، جس کا دادا بھی اس کے سر کے اوپر سے اٹھ چکا ہے۔ مکے میں بظاہر وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے کل سب ہوں گے، لیکن آج علماء اسلام کا طبقہ پیدا نہیں ہوا ہے، آج بادشاہان اسلام کا طبقہ پیدا نہیں ہوا ہے، آج صحابیت نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، آج مقررین اسلام نہیں پیدا ہوئے ہیں سیرت بیان کرنے کے لیے، آج رسول نے کھانا کھایا یا نہیں، کپڑے درست ہیں یا نہیں، سونے کی جگہ صحیح ہے کہ نہیں، حفاظت کا انتظام ہے کہ نہیں، زندگی کے لیے کوئی خطرہ ہے تو نہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں ان کو دیکھنے والی صرف 2 ہستیاں ہیں، باہر ابو طالب ہیں، گھر میں فاطمہ بنت اسد ہیں۔ اس مسئلے کو دیکھنے والے صرف 2 آدمی ہیں، کوئی تیسرا نہیں، جو اپنی محبت کے سائے میں سرور کائنات کو پال رہے ہیں، بچپن کے دن گزر رہے ہیں، بچپن کے دن گزر رہے ہیں اس شان سے کہ ابو طالب چہرے سے آثار نبوت کا اندازہ لگائے ہوئے ہیں کہ یہ کون ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کتب سماوی میں، آسمانی کتابوں میں پیغمبر آخر الزمان کی توضیح و تشریح اور ان کی علامات بھی ذکر ہیں۔ ان کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں علامات سے واقف ہو کے اس امانت کو کوئی گزن نہ پہنچائے، لہذا سرکار دو عالم اس طرح پل رہے ہیں ابو طالب کے گھر میں کہ جب رات کو آرام کر جاتے ہیں، توجہ کیجئے گا، جب رات کو آرام کر جاتے ہیں تو کسی اپنے بچے کو ابو طالب وہاں سلا کے حضور کو ہٹا دیتے ہیں، تھوڑی رات گزرنے کے بعد وہاں سے بھی ہٹا کے کسی اپنے بچے کو سلاتے ہیں، رات کے پچھلے پہر وہاں سے پھر ہٹا کے کسی اپنے بچے کو سلاتے ہیں۔ یہ پڑھ دینا آسان ہے، اس کا بیان کر دینا آسان ہے، اس کا لکھ دینا بھی آسان ہے، ایسا کرنا پڑے تو پتہ لگے ساری رات جاگنا بھی پڑے گا اس کام میں۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آثار نبوت سے واقف ہو کے اگر کوئی دشمن رسول شمع رسالت کو گل کرنا چاہے تو کامیاب نہ ہو سکے، اور اس طرح میرا بچہ کام آ جائے، رسول بچ جائیں، تو اب یہ نہ کہیے کہ ابو طالب کا بیٹا خالی ایک رات موت کے سامنے رہا، سینکڑوں راتیں ایسی گزری ہیں کہ ابو طالب کی اولاد محمد کے لیے موت کے سامنے سے رہی، زندگی گزر رہی ہے۔ بیویوں میں جناب فاطمہ بنت اسد ہیں جو ماں کی طرح پرورش کر رہی ہیں، مردوں میں جناب ابو طالب ہیں۔ سن آگے بڑھ رہا ہے، چچا کے ساتھ شام کا سفر کرتے ہیں، اور شام کے سفر میں آثار نبوت اور زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے والے تورات و انجیل کے عالم دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وہی ہیں۔ بظاہر بچپن نوجوانی کی حدوں میں قدم رکھتا ہے، عرب کا ماحول جہاں جھوٹ ہے، جہاں مکر ہے، جہاں فریب ہے، جہاں کردار کی ہر برائی ہے، جہاں شراب نوشی عام ہے، جہاں جوا کوئی کھیل کی بات ہے، ایسے ماحول میں ایک نوجوان اس طرح پل رہا ہے کہ شرابیوں میں رہا مگر کبھی جام کی طرف نہ دیکھا، جھوٹوں میں رہا مگر ہمیشہ سچ بولا، خائنوں میں رہا مگر امین بن کے رہا، بت پرستوں میں رہا مگر بتوں کے سامنے نظر نہ جھکائی، یہاں تک کہ لوگوں کو کردار کی خوبی کا احساس ہونے لگا اور انہوں نے پکار کے کہنا شروع کیا وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ نیک ہے، وہ قریش کا تارا ہے،
یہ خطاب آنے لگے، اس خراب ماحول سے خراج لے رہے ہیں حضور جو اچھائی جانتا نہیں، اس بدی کے ماحول سے خراج عقیدت لے رہے ہیں جو نیکی سے واقف نہیں، ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کے نیکی کا احساس جگا رہے ہیں کہ کیا ہے وہ صادق، وہ امین، وہ قریش کا تارا، وہ عرب کا سب سے معزز۔ یہ نوجوانی میں لیے ہوئے خطاب ہیں، یہ نوجوانی میں لیے ہوئے خطاب ہیں، گویا قیامت تک کی آنے والی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ کردار مرد مسلم زمانے سے متاثر ہونا نہیں ہے، زمانے کو اپنے سے متاثر بنانا۔ صلوات بھیجنے محمد۔ توجہ فرمائیں گے آپ، یہ زندگی گزر رہی ہے، زندگی قدم قدم آگے بڑھ رہی ہے۔ اب عرب کی ایک دولت مند خاتون ہیں جن کے تجارت کا سامان شام تک جاتا ہے اور یمن تک جاتا ہے اور طائف تک جاتا ہے، ان کو کسی امین کی ضرورت ہے جو ان کے کاروبار اور تجارت کی نگرانی کر سکے امانت داری کے ساتھ۔ ان دولت مند خاتون کے یہاں ابو طالب کے اس بھتیجے کا تذکرہ آتا ہے جس سے بڑھ کے عرب میں خوش اتوار دوسرا نہیں ہے۔ بی بی خواہش ظاہر کرتی ہیں کہ اگر میرے سامان تجارت کو لے کے جائیں تو کیا حرج ہے۔ ان محترم خاتون کا سامان تجارت لے کے سفر کرتے ہیں، ان کے لوگ جو ساتھ جاتے ہیں جب پلٹ کے آتے ہیں تو ہر سال سے زیادہ نفع بھی دیتے ہیں، اور تجارت کی سربراہی جس کے ہاتھ میں تھی اس کے اخلاق، اس کی مروت، اس کی محبت، اس کی انسانیت، اس کی شرافت اور اس کی بلندی کردار کے کلمہ پڑھتے ہوئے ان کی زبان نہیں تھکتی۔ سال گزرتا ہے، دوسرا سال آتا ہے، دوسرے سال پھر ان بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ گزشتہ سال جس طرح میرا سامان تجارت لے کے آپ نے سفر کیا تھا، اس سال پھر سفر فرمائیں۔ دوسرے سال پھر ان بیوی کا سامان تجارت لے کے سفر کرتے ہیں، اور اب کی مرتبہ جب پھر واپس آتے ہیں تو ان کے لوگ جو ساتھ میں جاتے ہیں اور آتے ہیں وہ آن کے کچھ اور زیادہ مدح و ثنا کرتے ہیں اور کچھ عجیب و غریب واقعات بیان کرتے ہیں۔ ان بیوی کی طرف سے پیغام جاتا ہے کہ اگر یہ نوجوان عقد فرمانا چاہیں تو مناسب ہے۔ بات اس چچا تک پہنچتی ہے جو مثل باپ کے ہے، چچا مسئلے کو سمجھ کے مناسب جانتا ہے، اور اس کے بعد 25 برس کے سن میں سرکار دو عالم کا عقد ام المومنین جناب خدیجہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ غور کیجئے گا، 25 برس کے سن میں سرکار کا عقد ام المومنین جناب خدیجہ کے ساتھ ہوتا ہے، جس عقد میں بزرگ شامل ہیں اور حضور سرور کائنات کی طرف سے خطبہ عقد جناب ابو طالب پڑھتے ہیں۔ 25 سال کے سن میں یہ پہلی شادی ہے، اور یہ پہلی شادی 25 سال کے سن میں جو ہوتی ہے، ان بیوی کا ساتھ 25 سال سے زیادہ رہتا ہے، یعنی حضور کی عمر شریف 51 سال جب تک ہے اس وقت تک ان کا ساتھ رہتا ہے، یعنی 26 برس۔ اور اس 26 برس میں کوئی دوسری شادی نہ حضور کرتے ہیں نہ کہیں ارادہ ظاہر فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک مسئلہ بڑا اہم ہے اور مجھ سے کسی نے فرمائش بھی کی ہے کہ حضور کی شادیوں کے سلسلے میں کچھ عرض کروں۔ میں ضرور عرض کروں گا، اس لیے کہ سیرت کے خلاف ایک بڑی سازش ہے یہ کہ شادیوں کی تعداد تو لوگ گن لیتے ہیں مگر اس کا کوئی تجزیہ اور کوئی انالیسس نہیں کرتے۔ ارے صاحب 9 بیویاں تھیں آپ کے رسول، 9 کی فگر تو آپ نے گن لی، کن حالات میں 9 تھیں وہ آپ نے کبھی سوچا؟ 9 نہیں تھیں، یہ آپ کی تاریخ کی لا علمی ہے، 11 تھیں۔ ہم سے سنیے، ہم 2 اور بڑھائے دیتے ہیں۔
آپ واقف نہیں ہیں، 9 نہیں تھی 11 تھی، 2 کا زندگی میں انتقال ہو گیا تھا، وقت وفات 9 زندہ تھی۔ مگر سنیے کیا ہے، خدا برا کرے دشمنان اہل بیت کا، انہوں نے رسول کے خلاف ساری سازشیں کی ہیں۔ عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد کی وجہ سے کوئی ہے یا کسی کی وجہ سے محمد ہے؟ پہلے یہ طے کیجئے اپنے دماغ میں، پہلے یہ طے کیجئے اپنے دماغ میں کہ رسول اللہ کی وجہ سے کوئی یا کسی کی وجہ سے رسول اللہ۔ اگر رسول کسی کی وجہ سے ہیں تو اس کی شخصیت مقدم ہے، چاہے رسول رہیں چاہے جائیں، اور اگر سب رسول کی وجہ سے ہیں تو رسول کی شخصیت مقدم ہے، چاہے کوئی رہے چاہے جائے۔ تو پہلے مسلم ذہن یہ طے کرے کہ رسول کی وجہ سے دوسرے یا دوسروں کی وجہ سے رسول۔ جس وقت اموی ٹکسال میں جھوٹی حدیثیں گڑھی گئیں، جس وقت بنی امیہ کے یہ انسٹرکشنز ہوئے کہ جو حدیثیں اہل بیت کی شان میں ہیں ویسی گڑھ کے لاؤ اور ایک اشرفی پر حدیث لے جاؤ، تو بیکاروں کو کام ہاتھ آیا۔ ریگستان میں سونا نکل آیا، اشرفیاں لینے لگے اور حدیثیں گڑھنے لگے، کجا سچی حدیثیں کجا جھوٹے معاملے۔ وہ حدیثیں گڑھتے گئے اہل بیت کی ضد میں، ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم اہل بیت کو ڈاؤن کر رہے ہیں، اہل بیت کا کچھ بگڑ نہیں رہا تھا، کردار رسول پر پتھر پڑ رہے تھے ان کی وجہ سے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اتنا بلند بنایا ہے کہ تمہارے پھینکے پتھر تمہارے ہی منہ پر واپس آئیں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ مضمون بڑا اہم ہے اور غور کرنے کے قابل ہے۔ دیکھیے لوگوں، ہمارے پاس حدیثیں ہیں اور محبت اہل بیت کے سلسلے میں حدیثیں۔ دیکھیے بڑی نازک منزل ہے جس کو میں بہت سہولت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس حدیثیں ہیں اور محبت اہل بیت میں حدیثیں۔ اہل بیت کون ہیں جن کی محبت میں حدیثیں ہیں؟ آل رسول کون لوگ ہیں جن کی محبت میں حدیثیں ہیں؟ حضرت علی سے رسول کی محبت، جناب سیدہ سے رسول کی محبت، امام حسن سے رسول کی محبت اور امام حسین سے رسول کی محبت، اس میں حدیثیں۔ اب اس کے جواب میں حدیثیں تیار ہوئیں۔ لوگوں نے حدیثیں تو گڑھنی، رشتے کی نزاکت بھول گئے۔ کہ میرے جملے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا، حدیثیں گڑھنی، رشتے کی نزاکت بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حدیثیں بجائے قابل تعریف ہونے کے الیاذ باللہ کردار رسول کے لیے شبہات پیدا کرنے کا سبب بنی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہاں مسئلہ کیا تھا یہ سنیے، میں ایک مثال دے دوں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ ایک ہی مثال سے بات واضح ہوگی۔ آپ کویت آئے، اکیلے آئے، فیملی ساری آپ کی وہیں ہے دوسرے شہر میں، کراچی میں یا بمبئی میں مثلا، جہاں سے بھی آپ کا تعلق، سال بھر رہے آپ یہاں اور سال بھر کے بعد وہاں پہنچے تو ایئرپورٹ کے اوپر سارا خاندان لینے آیا تھا، بیٹی بھی آئی تھی آپ کی، داماد بھی آیا تھا آپ کا، نواسے بھی آئے تھے آپ کے اور اہل خانہ بھی آئے تھے۔ آپ جو وہاں ہوائی جہاز سے نکلے اور ٹرانزٹ اور کسٹم اور کلیئرنس اور سارے مرحلوں سے گزر کے جب پہنچے وہاں تو بھیڑ لگی تھی، آپ کے دوست بھی بہت تھے، احباب بھی بہت سے تھے، آئے تھے سب کے مجمع میں پہلے تو آپ نے جلدی سے بیٹی کو سینے سے لگایا، داماد کو گلے سے لگایا، اس نواسے کو اٹھایا گود میں پیار کیا، اس نواسے کو اٹھایا گود میں پیار کیا۔ آپ کے دوست بھی دیکھ رہے ہیں، احباب بھی دیکھ رہے ہیں، چار سڑک والے بھی دیکھ رہے ہیں جو غیر متعلق کھڑے ہیں، کسی کے ذہن میں کوئی شبہ، کوئی اعتراض، کوئی غلط بات۔
مگر اس کے آگے سرکار حد ادب. سمجھدار مجمع کو اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ہمایام یہ بیٹی ہے, اس کو آپ سینے سے لگا لیں مجمع عام میں, اس کی پیشانی پر بوسہ دیں آپ, کوئی کہنے والا ٹوکنے والا نہ قرآن ٹوکے گا, نہ حدیث ٹوکے گی, نہ سماج ٹوکے گا. اولاد ہے آپ کی, یہ داماد ہے, اس کو کلیجے سے لگایا, بھائی ہے چھوٹا, اس کو سینے سے لگایا. یہ نواسے ہیں, ان کو اٹھا کے گلے سے لگایا, پیار کیا, ان کو اٹھایا, گلے سے لگایا, پیار کیا. تو ہمارے پاس اس طرح کی حدیثیں ہیں. کبھی در سیدہ پر سلام کیا, بیٹی آئی تو تعظیم کو اٹھے, بیٹی سے بڑی محبت کرتے تھے. جب سفر میں جاتے تھے تو سب کے آخر میں بیٹی کے گھر ملنے جاتے تھے, جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بیٹی کے گھر جاتے تھے. جب لوگوں نے پوچھا تو کہا میں چاہتا ہوں میرے اور فاطمہ کے درمیان فراق کا وقفہ کم سے کم ہو. بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے تھے. چھوٹے بھائی علی کو بہت چاہتے تھے, داماد بھی تھے اور چھوٹے بھائی بھی تھے, بڑی محبت کرتے تھے. نوازوں سے بڑی محبت کرتے تھے, گود میں لیتے تھے, سینے پر سلاتے تھے, پشت پر بٹھاتے تھے, کندھے پر بٹھاتے تھے, منہ چومتے تھے, گلا چومتے تھے. یہ سب قصے سرعام ممبر کے وہ پڑھ رہا ہوں میں, کوئی ذہن میں کھٹکا تو نہیں آ رہا ہے کہیں سے؟ اور ہمارے یہاں خالی یہی نہیں بلکہ ام المومنین حضرت خدیجہ کا بھی بڑا خیال فرماتے تھے, اس کی بھی روایتیں ہیں. مگر وہ بھی سن لیجئے آپ کس تہذیب کے ساتھ ہیں. جب تک خدیجہ زندہ نہیں کوئی دوسرا عقد نہ کیا, ایک روایت. جب جناب خدیجہ دنیا سے گزر گئیں سرور کائنات برابر یاد فرماتے تھے. اور جب کبھی کوئی حصہ تقسیم کرتے تھے, قربانی کرتے تھے, اکثر رسول اللہ اس کا گوشت بانٹتے تھے. کوئی ہدیہ لا کے پیش کرتا تھا رسول اللہ کو اور وہ ہدیہ قبول فرما لیتے تھے تو اس میں سے تقسیم کرتے تھے. تو جہاں سب کے حصے لگاتے تھے وہاں جناب خدیجہ کا بھی حصہ لگاتے تھے. یعنی ان کا انتقال ہو چکا تھا مگر ان کا حصہ لگاتے تھے. اور حصہ لگانے کے بعد کسی غریب کو, کسی مستحق کو, جناب خدیجہ کی کسی ملنے جلنے والی بیوی کو بھجوا دیتے تھے. کوئی دن ناغا نہیں جاتا تھا کہ ان کا تذکرہ خیر سے نہ فرماتے ہوں. یہ اتنا ہوا کہ بعض بیویوں کو جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد ان پر عشق و حسد پیدا ہوا. تو انہوں نے کہا کیا آپ یاد کیا کرتے ہیں, نامناسب الفاظ استعمال کیے, میں وہ نہیں استعمال کروں گا. تو رسول نے جھڑک دیا, یہ واقعہ بخاری میں بھی لکھا ہے. رسول اللہ نے جھڑک دیا, کہا تجھے کیا معلوم خدیجہ کیا تھی. انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی. انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب سب میرا ساتھ چھوڑے ہوئے تھے. ان سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے, تجھے کیا خبر خدیجہ کیا تھی. دیکھیے یہ محبت کے واقعات وہ ہیں جن میں شان رسالت کی عظمت برقرار ہے نا. یہ بخاری میں بھی ہے کہ مرنے کے بعد خدیجہ کا حصہ لگاتے تھے. بعد میں بھی جناب خدیجہ کا حصہ لگاتے تھے رسول اللہ. یہ عجب معاملہ ہے کہ خدیجہ دنیا سے اٹھ گئی مگر حصہ لگتا ہے ان کا. معلوم یہ سنت رسول ہے, مرنے کے بعد بھی حصہ باقی ہے. صلوات بر محمد. غیرت اسلام شرم, جس کی ماں کا حصہ مرنے کے بعد بھی رہے اس کی بیٹی کا حصہ زندگی میں چھن جائے. صلوات بر محمد. دیکھیے یہ مضمون جو ہے یہ ایک مجلس میں سمٹنے والا ہے نہیں. تو آج اگر بات مکمل نہیں ہوئی تو یہ بات کل کنٹینیو رہے گی. اس لیے کہ یہ بات ذہنوں میں صاف ہونا ضروری ہے.
کہ رسول اللہ نے اتنی شادیاں کیوں کی، اور ایک فرمائش بھی مجھ سے ایک نے کی کسی نے کہ صاحب آپ اس مسئلے کو کلیئر کر دیجئے کہ رسول اللہ نے اتنی شادیاں کیوں کی۔ تو اس مسئلے کو کلیئر کرنا تو ضروری ہے، لیکن یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ دشمنان رسول کی سازش تھی۔ جانے بعضی لفظیں ایسی ہیں جن کے استعمال کرنے کا مجھے نہ ہمت ہے نہ دل چاہتا ہے، میں سمجھانے کے لیے کچھ لفظیں استعمال کرنا ہی پڑیں گی۔ یعنی رسول اللہ کے کردار کے خلاف جو یہ تاثر دیا گیا، جس کے اندر یورپ والے پیش تھے کہ معاذ اللہ ان کا رجحان جنس کی طرف تھا، اس لیے تعدد ازواج ہوا، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ یہ صرف فیگرز نوٹ کر کے بتا دیے، انہوں نے حالات کا تجزیہ نہیں کیا۔ وہ انسان جس کا رجحان جنس کی طرف ہو، میلان زیادہ ورمیام نے، اس کا کردار نوجوانی ہی سے کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کا تجزیہ جو ہے یہ وقت وفات نہ کیجئے، اس کا تجزیہ نوجوانی سے کیجئے، اس کا تجزیہ نوجوانی سے کیجئے۔ یعنی اب میں وہ لفظ استعمال کر دوں کسی دوسرے کے لیے، یعنی مثلا کسی ایکس وائی زیڈ کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بڑا سیکسی آدمی ہے، آپ سمجھ گئے نا، کسی دوسرے پر رکھ کے میں نے لفظ استعمال کیا، تو وہ آدمی 60 برس کے سن میں ایسا نہیں ہو جائے گا۔ غور کیا ہم نے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کی زندگی کی انالیسس کی دے، تجزیہ کی دے۔ 15 برس کے سن میں ہندوستان میں لڑکوں کی شادی ہو جاتی ہے، تو عربستان کا 15 برس کا نوجوان، 16 برس کا نوجوان، 18 برس کا نوجوان، 22 برس کا نوجوان، 24 برس کا نوجوان، 25 برس تک کا نوجوان ادھر ادھر مڑ کے نہیں دیکھتا کہ کوئی اس کی مخالفت میں ایک لفظ بھی کہے۔ یہ جو 25 سال تک غیر شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے، یہ شادی کے 15 برس کے بعد اعلان رسالت کرے گا تو اس کی قوم والے اس کو پتھر ماریں گے۔ اگر کردار میں ایک دن کی بھی کوئی خامی ہوتی، ایک واقعہ بھی ہوتا کہیں، کوئی ایک جھوٹا قصہ بھی ہوتا کسی دن کا، تو یہ ابو جہل ابو لہب چھوڑتے، یہ کہتے میاں آج رسول بنے ہو، کل بھولا قصہ بھول گئے۔ آج رسالت کا دعویٰ کرنے چلے، آج بتوں کو برا کہہ رہے ہیں، کل یہ قصہ تھا تو ہم کھڑے ہوئے تھے وہاں تو معاملہ بچا دیا، بھولا قصہ یوں سے یوں تھا، اس کو کوئی نہیں بولتا۔ 25 برس تک کا کردار وہ ہے کہ دوست دشمن، اپنا پرایا، چاہنے والا، جلنے والا، موافق مخالف، ہر ایک کردار کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور کچھ نہیں۔ 25 برس تک بھرپور جوانی آئی نا، اس جوانی نے کہیں مڑ کے نہ دیکھا، اس کے بعد اپنی خواہش سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں، ادھر کی خواہش سے، بزرگوں کے درمیان میں ڈالنے کے بعد، چچا نہیں، باپ نہیں تھے مگر چچا تھے جو مثل باپ کے تھے، بزرگوں کی شرکت سے، خاندان والوں کی مرضی سے، مناسب جگہ، کفوں میں، برابردار لوگوں میں، حسب حیثیت سماج میں، جن کا مرتبہ ایسا برابر کا تھا کہ ان کا رشتہ وہاں ہو سکے، قریشیوں میں ایک رشتہ ہوا۔ 25 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، 25 برس سے لے کے 51 برس تک اس میں بھرپور جوانی بھی آتی ہے، یہاں تک کہ 51 سال کی عمر تو اب بڑھاپے کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں، ابھی جوانی تو رہتی نہیں۔ 25 برس سے لے کے 51 برس کی عمر تک
نہ کہیں دیکھتے ہیں، نہ کہیں پیغام دیتے ہیں، نہ کہیں کوئی بات چلتی ہے، نہ کہیں کوئی تذکرہ ہوتا ہے، نہ کہیں کے اوپر کوئی نام نشان ہے کسی دوسری شادی وادی کا۔ جی کیا جس آدمی کو جنس کی طرف رجحان ہو وہ اسی طرح زندگی گزارتا ہے؟ کیا یہی طور طریقے ہوتے ہیں اس کے زندگی گزارنے کے؟ نہ جناب خدیجہ کو شکایت ہے کہ تم نے فلاں جگہ پیغام دیا تھا، نہ کوئی عرب کا کوئی انسان ایک متنفس یہ کہنے والا ہے کہ انہوں نے کہیں شادی کی خواہش کی تھی، کوئی سوال ہی نہیں۔ ایک زوجہ ہے، گھریلو زندگی ہے جو گزر رہی ہے، یہاں تک کہ 51 سال کی عمر آ جاتی ہے۔ کوئی 51 سال 63 سال کی جس کی عمر ہے، 51 بلکہ 52 سال کی عمر تک کوئی آدمی لب نہیں ہلا سکتا۔ اب سارے جھگڑے جو ہیں وہ 11 سال کی زندگی کے اندر ہیں۔ تو 51 سال سے عمر آگے بڑھ گئی جب ام المومنین خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اور عزیزان گرامی ایک جملہ سن لیجئے، ارے اب اللہ نے کیا مصلحت تھی کہ اس کے حبیب نے خدیجہ کی زندگی میں کوئی شادی نہ کی؟ مولا علی نے جب تک جناب سیدہ زندہ رہی کوئی دوسرا عقد نہ کیا، سرکار دو عالم نے جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی کوئی دوسرا عقد نہ کیا۔ اور ہمارا ہم نے رسول کی بیویوں کے سلسلے میں قرآن میں آیتیں ہیں، رسول کی بیویوں کے سلسلے میں قرآن میں آیتیں ہیں، لیکن کہیں پر تثنیہ کا صیغہ ہے، کہیں پر جمع کا۔ آپ پڑھ لیجئے قرآن، رسول کی بیویوں کو قرآن نے انسٹرکشنز دیے ہیں، تم اس طرح رہنا، تم اس طرح نہ رہنا، تم یہ کرنا، تم یہ نہ کرنا۔ جہاں انسٹرکشنز دیے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، وہاں جمع کے صیغے ہیں۔ اور ایک جگہ سورہ تحریم میں کچھ 2 بیویوں کا ذکر ہے، جہاں کچھ دل ٹیڑھے ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ قرآن ہے، میرے گھر کی کتاب نہیں ہے۔ سورہ تحریم میں کوئی 2 بیویوں کا ذکر ہے، میں نہیں جانتا نام ان کے کیا ہیں، اس لیے کہ قرآن میں نام نہیں ہے، لیکن کوئی بیویاں ایسی تھیں جن سے خدا نے کہا ہے کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ شاید رسول نے اسی لیے حیات خدیجہ میں دوسری شادی نہ کی ہو کہ مفسرین ہیں بڑے ہوشیار، اگر ایک اور کر لیتے تو کہتے یہ جن کے دل ٹیڑھے ہوئے ہیں یہ خدیجہ اور ان کی ساتھ والی۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہوتی تو جہاں قرآن نے دستور دیا ہے ان کو کہ یوں رہنا اور یوں نہ رہنا، تو کہتے خدیجہ اور ان کی ساتھ والی بیویوں کے لیے تھا یہ دستور۔ قرآن واحد کی صیغے میں بولتا نہیں۔ خدیجہ اپنے زمانے میں اکیلی رہیں، مطلب یہ جب تک خدیجہ رہیں یوں مطابق مشیت خدا رہی کہ مشیت کو بولنے کی حاجت ہی نہ پڑی۔ صلوات بھیجنے محمد۔ 51 سال تک کی عمر شریف تھی جب تک جناب خدیجہ حیات رہی۔ اور جناب خدیجہ کا جب انتقال ہو گیا تو کچھ مہینے بعد رسول اللہ نے ایک عقد کیا۔ اب دیکھیے یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے ایک عقد کیا اور عقد کرنے سے پہلے عقد کرنے کی وجہ کا اعلان کیا۔ ایک بیوی تھیں جو بڑی محب اسلام تھیں، بڑی محب رسول تھیں، بیوہ تھیں، ان کی عمر 51 سال تھی۔ سمجھ لیجئے 51 سال کی عمر تھی، بیوہ تھیں، محب رسول تھیں، محب اسلام تھیں، جن کا نام سودا تھا، سودا بنت زمعہ، جو ام المومنین بنی، ام المومنین سودا کہلائیں۔ ان سے رسول اللہ نے از خود عقد کیا، یہ کہہ کے
کہ یہ عقد میں کسی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ عورت کے بغیر گھر کا نظام درہم برہم رہتا ہے، عورت کے بغیر گھر کا نظام ابتر رہتا ہے، درہم برہم رہتا ہے، کسی چیز کا کوئی ٹھیک نہیں رہتا، لہذا میں اس گھر کے انتظام کی درستی کے سلسلے میں یہ عقد کر رہا ہوں۔ عقد فرمایا 51 برس کی ایک بیوہ عورت سے، جبکہ حضور کے سن شریف 51 اور 52 کے درمیان تھا، اس وقت آپ نے 51 سال کی ایک بیوہ عورت سے عقد فرمایا، اور عقد فرمانے کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ عقد میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عورت کے بغیر گھر کا نظام درہم برہم ہوتا ہے اور ابتر رہتا ہے، گھر کے نظام کی کوئی درستی نہیں رہتی، لہذا میں ایک شادی کیے لیتا ہوں۔ اب اس کے اندر بھی جو لوگ اس قسم کے رجحانات رکھتے ہیں وہ 51 برس کی بیواؤں سے شادی نہیں کرتے ہیں، انصاف سے بتائیے۔ جن رجحانات کے سلسلے میں اعتراضات ہیں، میں کہتا ہوں جو لوگ اس طرح کے رجحانات رکھتے ہیں وہ 51 برس کی بیواؤں سے شادی کریں گے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ حضور کی دوسری شادی ہوئی۔ اب اس کے بعد کی شادیاں جو ہیں وہ سب تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں، چاہے آپ مجھ سے سن لیجئے، میں بھی آپ کو اسی طرح سنا دوں گا جس طرح کتاب میں لکھا ہے، اور چاہے آپ تاریخ سے پوچھ لیجئے گا، بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ مختصر سے مختصر الفاظ میں واقعہ بیان کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کے والد آئے رسول کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری لڑکی کو آپ حبال عقد میں قبول کر لیں، اور اصرار کیا۔ رسول خلق مجسم تھا، اس اصرار کے بعد انکار نہیں کیا رسول نے، انکار سے ان کی دل شکنی نہیں کی۔ ایسا کیوں کیا رسول نے؟ رسول کے عمل کے لیے آپ رسول سے نہ پوچھئے، اس لیے کہ رسول کا ہر عمل مطابق مشیت ہوتا ہے۔ ان کا میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس رشتے کو قبول کر لیں، میری تمنا یہ ہے کہ اسے منظور کر لیں۔ آپ نے منظور کر لیا، نکاح مکے میں ہوا، رخصتی مدینے میں ہوئی۔ جیسے تاریخ میں لکھا تھا میں نے بغیر کسی کمنٹ کے اسی طرح پڑھ دیا، اس لیے کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دل آزاری کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا اس میں کوئی تفسیرے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضور نے ہجرت کی اور مدینے تشریف لے آئے۔ مدینے آنے کے بعد سلسلہ، اچھا اب یہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ رسول کی عمر بھی منزل آگے بڑھ رہی ہے، یعنی اب مدینے میں آئے تو عمر شریف 52 سال کی ہو چکی تھی۔ اب یہاں آنے کے بعد ایک بی بی تھی جن کا نام زینب تھا، یہ ضعیفہ تھیں، سن رسیدہ تھیں۔ ان رسول اللہ سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن آپ کے ازواج میں میرا شمار ہو، اس لیے میں آپ سے عقد چاہتی ہوں۔ بوڑھی عورت تھی، میں صرف کوئی میرا مقصد نہیں ہے عقد سے، قیامت کے دن آپ کے ازواج میں میرا شمار ہو۔ رسول اللہ نے ان سے عقد کر لیا۔ عقد کے چند مہینے بعد ان بی بی کا انتقال ہو گیا۔ یہ زینب ام المساکین کہلاتی ہیں۔ ام المساکین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شدت سے داد و دہش فرماتی تھیں اور فقیروں اور غریبوں کا بڑا خیال رکھتی تھیں، اس لیے ان کا نام ام المومنین زینب ام المساکین ہے۔ ان کا انتقال عقد کے چند مہینے کے بعد ہو گیا تھا۔ رسول اللہ نے ان کو لے جا کے جنت البقیع میں دفن فرما دیا، اور اللہ ان کے درجات عالی فرمائے، اور عالی ہیں ظاہر ہے، یہ شرف ان کو حاصل ہوا زوجیت رسول کا۔ تو یہ زینب ام المساکین ہے، یہ بھی رسول اللہ نے ایک عقد کیا سن 2 ہجری میں۔ ذہن میں رہے یہ قصے سب ہیں۔
یہ آپ تعداد بھی گنتے جائیے گا، سلسلہ بھی دیکھتے جائیے گا، اس سے بھی ملاحظہ کرتے جائیے گا، رسول کی عمر بھی دیکھتے جائیے گا۔ اب اس کے بعد عقد کا ایک قصہ یہ ہوا کہ حضرت حفصہ ایک زوجہ ہیں رسول کی، جن کے شوہر کا انتقال ہو، شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی، تو انہوں نے آن کے اپنے ایک دوست سے مسجد میں خواہش ظاہر کی کہ آپ ان سے عقد کر لیجئے، اس لیے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں کہ شوہر، تو انہوں نے کہا بھائی بہت بد مزاج ہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ لیکن جس طرح کتاب میں لکھا ہے میں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں، کوئی کمنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے دوست سے کہا اپنے کہ آپ شادی کر لیجئے، انہوں نے کہا تمہاری بیٹی بہت بد مزاج ہے، میں نہیں کروں گا شادی۔ تو یہ روتے ہوئے رسول کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، کیا میں لڑکی کو مار ڈالوں، کنویں میں ڈال دوں، زہر دے دوں، کیا کروں؟ میں نے ان سے کہا یہ شادی اس پر راضی نہیں ہے، میں نے ان سے کہا یہ شادی پر راضی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں ان کے وہ دونوں دوست بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے کہا تم حضور ہی سے کیوں نہیں کہتے ہو؟ اب سب نے مل کے، تینوں بزرگوں نے مل کے حضور سے کہا، یعنی جن کی بیٹی تھیں اور وہ دو جنہوں نے انکار کیا تھا، یہ حضرات سلسلہ خلافت پر بھی فائز ہوئے یکے بعد دیگرے۔ اس لیے میں نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ میرے منہ سے نام ہو سکتا ہے کسی کی دلازاری کا سبب بنے، لہذا تاریخ میں جیسے ہے ویسے میں عرض کر رہا ہوں۔ سب نے مل کے، تینوں بزرگوں نے مل کے رسول اللہ سے خواہش ظاہر کی کہ آپ اس رشتے کو قبول کریں۔ رسول اللہ نے یہ رشتہ بھی قبول کیا۔ یہ ایک بیوہ عورت تھیں جن کا عقد رسول اللہ سے ہوا، سن 3 ہجری کی یہ بات ہے۔ سن 4 ہجری میں ایک بی بی تھیں ام المومنین ام سلمہ۔ ان کے شوہر ابو سلمہ جو تھے وہ بڑے ہی اسلام کے زبردست فالوور تھے اور بڑے زبردست اسلام کے چاہنے والے تھے۔ یہ ہجرت کر کے حبش گئے تھے، تو ان کو اسلام کے شروع دنوں میں بڑی زحمتیں اٹھانا پڑی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس آئے تھے تو وہاں کافروں نے 1 سال تک ان کے شوہر کو قید رکھا، جس کی وجہ سے ام سلمہ کو بہت زیادہ شدت سے تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ اس کے بعد راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جنگ احد میں یہ شہید ہو گئے ابو سلمہ۔ جب یہ شہید ہو گئے تو ام سلمہ کی حالت ایسی ابتر اور ایسی ناگفتہ بے تھی اپنے شوہر کے غم میں کہ ان کا دل و دماغ بالکل معطل ہو کے رہ گیا تھا۔ تو لوگوں نے سرکار رسالت میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ام سلمہ مر جائے گی اس لیے کہ اس کو اپنے شوہر کا اتنا غم ہے اور اس کی ایسی کیفیت ہے کہ اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ تو رسول اللہ نے ان کے اس غم کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے، جو ان کے شوہر کی موت اور شہادت کے سلسلے میں ان کے دماغ پر غیر معمولی اثر پڑا تھا، ان کو شادی کا پیغام دیا۔ ام سلمہ ایک بیوہ عورت تھیں، ایک سندار بی بی تھی، کوئی کمسن خاتون نہیں تھیں، ایک سندراز بی بی تھیں، بیوہ عورت تھیں جن کے شوہر انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے کیا شادی کا پیغام دیتے ہیں؟ میرے تو 3 بچے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کی بھی پرورش کر لوں گا۔ تو ان کا عقد رسول اللہ کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ بھی ازواج رسول میں جو زندہ بچ رہی تھیں سب سے زیادہ محبت اہل بیت اپنے دل میں رکھتی تھیں۔ یہ جناب ام سلمہ تھی۔ یہ گنتی گنی ہے، کئے تک ہم پہنچے؟ آج 6 تک پہنچے، جن میں سے 2 بیویاں تو وہ تھیں جو رسول کی زندگی میں وفات پا گئیں، جناب ام المومنین خدیجہ اور جناب ام المومنین زینب ام المساکین۔ تو اب 1 2 3 4 بیویوں کا تذکرہ ہوا، اب 9 میں 5 بیویوں کا تذکرہ باقی ہے۔ اب آج دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان بقیہ 5 بیویوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کہ ان 5 بیویوں کے تذکرے میں کم سے کم زیادہ وقت درکار ہو جائے گا۔ خاص طور سے ایک ام المومنین زینب بنت جہش ہیں، جن کا عقد کا سلسلہ میں آپ کو خاص طور سے سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے حالات تھے جن میں رسول اللہ نے ان سے عقد کیا، تو کچھ زیادہ ہی وقت اس کے اندر لگ جائے گا۔ اس لیے اب انشاءاللہ میں اس بیان کا تتمہ جو ہے وہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اور کون کون سی بیویاں تھیں۔ صفیہ بنت حیہ اخطب سے عقد ہوا ہے،
ام المومنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے عقد ہوا ہے، سمجھے آپ، یہ تمام بیویوں سے عقد ہوا ہے رسول اللہ کا۔ تو اب اس سلسلے میں ایک بات ضرور قابل غور ہے کہ لفظ ام المومنین کا مطلب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یعنی مومنین کی ماں، مومنین کی ماں۔ کچھ وہ دشمن خدا و رسول تھے جو کچھ سیاسی فوائد اٹھانا چاہتے تھے رسول کے بعد ازواج رسول سے عقد کر کے، اس لیے کہ کسی مشہور آدمی کی بیوہ سے شادی کر کے بھی آدمی مشہور ہوتا ہے، جس کی مثال کینیڈی کی بیوہ ہے ابھی آپ کے سامنے۔ نہیں مطلب دنیا یہ ہوتا ہے دنیا میں، اس لیے مثال دے رہا ہوں۔ کچھ دشمنان خدا و رسول اسلام میں بھی اس طرح کی گڑبڑ چاہتے تھے، لہذا شریعت نے ان کا دروازہ بند کر دیا کہ میرے حبیب تمہاری بیویاں جو ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، یعنی جس طرح ماں سے نکاح جائز نہیں ہے اسی طرح رسول کے بعد رسول کی زوجہ سے کسی مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے۔ غور فرمایا ہم نے، جس طرح ماں سے نکاح جائز نہیں ہے اسی طرح کسی مسلمان کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے کہ رسول کے بعد کسی رسول کی زوجہ سے وہ عقد کرے۔ یہ دروازہ بند کر دیا گیا اور ان کو ام المومنین کا خطاب دیا گیا، اسی لیے تاکہ سب کے دل کی حسرتیں پامال ہو جائیں اور یہ تصور کسی ذہن میں نہ رہے کہ ہم رسول کے بعد رسول کی کسی بیوہ سے عقد کر کے اسلام کے اندر کوئی سیاسی برتری حاصل کریں گے۔ رہ گیا یہ سوال کہ ماں کی اطاعت کہاں تک واجب ہے اسلام میں؟ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب ماں کا احترام ہے اسلام میں، تو بے شک ماں کا اسلام میں احترام ہے، مگر کس منزل کے اوپر؟ خدا کے احترام کے بعد، رسول کے احترام کے بعد، امام کے احترام کے بعد ماں کا احترام۔ اگر حکم مادری حکم خدا سے ٹکرائے تو ماں قابل احترام نہیں ہے، اگر حکم مادری حکم رسول سے ٹکرائے تو ماں قابل احترام نہیں ہے، اگر حکم مادری حکم امام سے ٹکرائے تو ماں قابل احترام نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں صاف رہنا چاہیے۔ ہاں، حکم خدا، حکم رسول، حکم امام کی اطاعت کے بعد جو حکم مادری ہو وہ قابل احترام ہے اور وہ قابل قبول ہے۔ لہذا ماؤں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ حکم خدا و حکم رسول و حکم امام کو مقدم جانے، ورنہ یہ فضیلت تو ان کی برقرار رہے گی کہ وہ حرام رہیں گی اسی طرح جیسے مائیں ہیں، لیکن ان کی اطاعت فرض نہیں ہوگی بیٹوں کو۔ رہ گیا یہ کہ رسول کی زوجہ ہونا اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ صراط مستقیم پر بھی ہو، اس لیے کہ قرآن پاک میں دو رسول کی بیویوں کے لیے ذکر ہے کہ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، نوح اور لوط کی بیویاں دو ہمارے دو نیک بندوں کے ساتھ تھی مگر دونوں نے غلطی کی۔ اور ہم نے تو قرآن پاک ازواج رسول کے سلسلے میں کسی خاص اعزاز و اکرام کو جز اس کے کہ نیکیاں کریں گی تو دونا ثواب اور برائیاں کریں گی تو دونا عذاب، یہ کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مسئلہ ہے امہات مومنین کا، مومنین کی ماؤں کا، کہ وہ مومنین کی مائیں ہیں بہی مانا کہ وہ مثل ماں کے پوری امت کے لیے ہیں اور کوئی آدمی ان سے عہد کرنے کا تصور دل میں نہیں لا سکتا۔
اس کے آگے جس کا جیسا عمل ہوگا اس کو ویسا بدلہ ملے گا. فرمایا سرکار اب یہ بات آج نامکمل ہے، اور میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ یہ مضمون چھڑ گیا آج تو یہ مکمل ہونے والا نہیں ہے. لیکن یہ ضروری بھی ہے تاکہ ذہنوں میں یہ بات صاف رہے کہ جو رسول اللہ کے اوپر دشمنان اسلام نے یہ الزام عائد کیا ہے، یہ الزام جھوٹا اور صرف مکر و فریب پر مبنی الزام ہے جس کے اندر کوئی اصلیت نہیں ہے. اب یہ کہ کل بقیہ عرض کروں گا اس سلسلے میں، اور پھر یہ کہ ایسا کیوں کیا رسول نے، اس کیوں کا بھی انشاءاللہ کل جواب آئے گا. لیکن آج تو صرف اتنا عرض کروں گا کہ ازواج میں جو بیویاں زندہ رہیں ان میں جناب ام سلمہ کو امام حسین علیہ السلام سے اور اہل بیت پاک سے خصوصی عقیدت تھی. چنانچہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں تو اس وقت بھی جناب ام سلمہ زندہ تھی، اور آئے نانی سے ملنے کے لیے تو پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں زمین عراق کی طرف جاؤں گا. تو کہا کہ میرے لال حسین زمین عراق کی طرف نہ جاؤ، اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا فرزند حسین زمین عراق پر شہید کیا جائے. فرمایا کہ ہاں نانی میں اسی وعدہ کی طرف جا رہا ہوں جس کے لیے میرے نانا نے آپ کو خبر دی تھی. کہا بیٹا تمہارے نانا تمہارے مقتل کی خاک بھی مجھے دے گئے. کہا جی ہاں، اور یہ کہہ کہ جیب سے ایک مٹھی خاک نکالی، کہا اس کو بھی اسی خاک میں شامل کر لیجئے، یہ بھی اسی مقتل کی خاک ہے. روایت بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے، اور جناب ام سلمہ جب دل گھبراتا تھا، جب بے چین ہوتی تھیں، جب مضطرب ہوتی تھیں تو اس شیشے کو دیکھ لیتی تھیں جس میں خاک مقتل حسین تھی، اور شیشہ اپنی اصلی حالت پر رہتا تھا تو مطمئن ہو جاتی تھیں کہ میرا حسین خیریت سے ہے. یہاں تک کہ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا اور جناب ام سلمہ کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہونے لگا. بار بار دل کی بے چینی اس شیشے کے اوپر نظر دوڑاتی تھی، اور جناب ام سلمہ جب ملاحظہ فرماتی تھی کہ شیشہ اپنی اصلی حالت میں ہے تو مطمئن ہو جاتی تھی کہ میرا حسین بخیریت ہے. یہاں تک کہ محرم کا عاشور کا دن آ گیا، اور جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں بار بار اس شیشے کو دیکھتی تھی اور اضطراب اور بے چینی میری حد سے سوا ہو رہی تھی. بار بار حسین کا خیال آتا تھا، بار بار آنکھوں میں آنسو گردش کرتے تھے، بار بار بے چینی بختی تھی، اور بار بار یہ خیال آتا تھا کہ میرا حسین خیریت سے ہے کہ نہیں. کہتی ہیں کہ میں بار بار اس شیشے کو دیکھتی تھی، مگر جب دیکھتی تھی شیشے کو خاک اپنی اصلی حالت میں تھی، میں مطمئن ہو جاتی تھی کہ حسین خیریت سے ہیں. یہاں تک کہ عصر کا وقت قریب آیا اور فرماتی ہیں کہ میں ذرا دیر آرام کرنے کے لیے لیٹی اور میری آنکھ لگ گئی. کہتی ہیں میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. میں نے حضور سرور کائنات کو خواب میں دیکھا، اور حضور سرور کائنات کو اس شان سے خواب میں دیکھا، حدیث کا جملہ ہے کہ اعلیٰ راسہ و لحیتہ التراب، کہ آپ کے سر اقدس پر خاک پڑی ہوئی ہے اور آپ کی ریش مطہر پر خاک پڑی ہوئی ہے. چلیے حدیث کے جملے سے اندازہ ہوا کہ سر اقدس پر ماما نہیں تھا، جبھی تو سر اقدس پر خاک دیکھی. اعلیٰ راسہ و لحیتہ التراب، سر اقدس کے اوپر اور ریش مطہر کے اوپر خاک پڑی ہوئی ہے. کہتی ہے میں نے جو یہ حال دیکھا تو ہاتھ جوڑے کہا یہ خدا کے رسول یہ کیا حال ہے، میں کس شان سے آپ کو دیکھ رہی ہوں. تو رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا ام سلمہ میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، کربلا میں میرا حسین شہید کر دیا گیا، یہ اسی کے مقتل کی خاک ہے جو پڑی ہے. ام سلمہ کہتی ہے میرا دل تڑپا، آنکھ کھلی، اب جو شیشے کو دیکھا تو خون تازہ جوش مار رہا تھا. ارے یہ محمد کا خون تھا جو کربلا میں بہا دیا گیا، یہ علی و فاطمہ کا خون تھا جس سے کربلا کی زمین سرخ ہو گئی.